یہ باپ کی ڈالی ہوئی عادت. اور پھر لوگوں کو یہ کسی کی نیند کی دشمنی ہی ایسی ہے کہ انہیں دنیا کا کوئی عمل نماز سے کمتر یا برتر نہیں رکھتا، لیکن بس نیند ایسی ہے اگر یہ نیند سے بڑھ بھی جائے تو آخر ایسا کیا کمال ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی انجم خلیق صاحب اس بچے سے اچھے شاعر ہیں تو یہ انجم خلیق کی تعریف نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ عیب ہے کہ یار کس کا مقابلہ کہاں سے کر رہے ہو. آخری جملہ ہے میرا فضائل کا، جی ہوں بھی تسی ٹھیک نہیں ہوتے پھر آخری نہیں ہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جو میرا وعدہ ہے اسی کے مطابق مجھے بھی بہت دور سفر کر کے جانا ہے، دور سے آیا ہوں. آخری جملہ اس لیے کہ میں کہتا جاؤں اشارے میں، سمجھتے جائیں آپ. ابن سینا ہی کی کتاب ہے الاشارات والتنبیہات، یعنی ابن سینا نے جو بات عالموں سے کہنی تھی وہ اشاروں میں کہی ہے. تو جو شہر علم کے در پہ آ جائیں وہ ان پڑھ نہیں ہوا کرتے، وہ علم والے ہوا کرتے. تو یہ کیا کمال ہے کہ یہ عالم ہے اس بچے سے بہتر ہو، یہ شاعر ہے اس نوجوان سے بہتر ہو. یہ تعریف نہیں ہے، یہ عیب ہے. اور اچھا، نیند میں شرعی طور پر کوئی حکم شریعت قابل عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی نیند میں ہے اس نے سنا ہی نہیں ہے کہ کیا بہتر ہے. توجہ کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، آخری جملے ہیں میرے. اگر کوئی نیند میں ہے تو وہ سن ہی نہیں رہا کہ کیا بہتر ہے، اور جو جاگ کے سن رہا ہے وہ نیند ہی میں نہیں ہے. یعنی جملے کی غیر منطقیت بتا رہی ہے کہ ادھر کا جملہ نہیں ہے، ادھر کا جملہ ہے. توجہ کیجئے گا، اب اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں، اس سے آگے بڑھ کے جتنی تیز رفتاری ہے چلو میرے اشارے کو سمجھنا. یہ ادھر کا جملہ ہے، ادھر کا جملہ نہیں ہے، غیر منطقی ہے، غیر عقلی ہے، غیر مربوط ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا، ہمارے 3 وقت کی اذانوں پہ تو دنیا کو اعتراض ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ جس وقت پیدا ہو، چاہے صبح، چاہے ظہرین کے وقت، چاہے مغربین کے وقت یا بعد، اس کے کان میں ہم ایک ہی اذان دیتے ہیں. پورے بیدار ہو کے سننا، ایک ہی اذان دیتے ہیں اس لیے کہ ایک ہی اذان ہے. دنیا سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں تم ہم سے بہت سوال کرتے ہو، ہمیں بھی کچھ سوالوں کے جواب چاہیے. ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارا جو بچہ جس وقت پیدا ہو تو کس وقت کے بچے میں کون سی اذان دیتے ہو؟ کس وقت کے بچے کے کان میں کون سی اذان دیتے ہو؟ بس قطعی طور پہ آخری جملے سے متصل و پیوست. اور یہ ہے ادھر کا جملہ. یہ نہیں کہا کہ تسبیح سے بہتر، یہ نہیں کہا آبا سے بہتر، یہ نہیں کہا مامے سے بہتر، یہ نہیں کہا نیند سے بہتر، یہ نہیں کہا جاگنے سے بہتر. جب نماز کی عظمت بتائی تو کہا نہیں، نہ اس سے بہتر نہ اس سے بہتر، حی علی خیر العمل. توجہ کر لینا، سب سے بہتر، سب سے بہترین، سب سے عظیم عمل کی طرف آؤ. بس آخری جملہ مجھے نہیں معلوم کون اب تک جاگ رہا ہے، کون نیند کے موضوع پہ نیند میں آ گیا. حی علی خیر العمل، سب سے خیر عمل کی طرف آؤ. لیکن عجیب بات ہے، یہ جملہ نماز کے وقت تو کہا ہی نہیں گیا تھا. عجیب بات ہے، آج نماز والے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ اذان و اقامت و تشہد میں یہ گواہی کیوں ہے. لیکن کیا کرے، جب اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا کہ حی علی خیر العمل کہہ کے بلاؤ، تو یہ غدیر کے میدان میں نماز کے لیے نہیں بلایا گیا تھا،
بلاتے ہوئے کہا حی علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف. یعنی اگر ولایت کا عمل نہیں ہے تو نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ جیتی جاگتی آواز میں. یعنی غدیر سے پہلے اس لیے سنا کرو صاحبان علم کی گفتگو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا یہ چند ملنگوں کا، چند موالیوں کا ان کا نظریہ و عقیدہ ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہاں سے لے کر حوضہ علمیہ تک دلیل کی دنیا میں لے جا کے بات کرو. نجف اشرف میں تعلیم یہی دی جاتی ہے، نحن ابناء الدلیل، ہم ہیں دلیل کے بیٹے. یہ میرے دوست پر ابا ہے زینبیہ شام کی عطا سے، یہ میرے سر پہ ذمہ داری کا ماما ہے، یہ علم کا ماما، یہ تکبر کا ماما، یہ تباہر کا ماما نہیں ہے. یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو. نماز غدیر سے پہلے حی الصلاۃ تھی، حی علی الفلاح تھی. یہ نماز علی کی ولایت کے تو پھیل میں حی علی خیر العمل ہو گئی. جاؤ جا کے دیکھو، اس سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا، اس سے پہلے یہ جملہ نہیں تھا. اور آج بھی دلیل ہے کہ جنہوں نے ولایت کو نہیں مانا وہ اذان میں حی علی خیر العمل نہیں کہتے. اس کے معنی یہی ہے کہ ولایت خیر عمل سے جڑی ہوئی ہے، خیر عمل ولایت سے جڑی ہوئی ہے. یہ علی کے نام سے یہ خیر العمل ہو گئی. حی علی خیر العمل، خیر العمل. اگر آپ علی کے بغیر کہیں گے خیر العمل کہہ لیجئے، علی لگائیں گے، حرف جر لگائیں گے تو حی علی خیر العمل. آؤ سب سے بہترین عمل کی طرف. یاد رکھو علی والوں سے بڑھ کے نہ ماتمی کوئی ہے نہ نمازی کوئی ہے، حسینیوں سے بڑھ کے نہ ماتمی کوئی ہے نہ نمازی کوئی ہے. میں خطاب کر رہا تھا بیرون ملک مانچسٹر میں، تو نہ جانے جیسے غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو کسی کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے پہلے ایک بینر لہرا دیا میرے ممبر پہ، جاتے ہی ایک بینر انہوں نے لگا دیا اور وہ لہرانے لگے بار بار مانچسٹر میں. تو انہوں نے کہا چیتم ہل کی امام بارگاہ میں اگر آپ جانتے ہوں، تو انہوں نے بینر لکھ کے لگایا اور اس میں لکھا کہ غم حسین منانے سے کیا نہیں ملتا، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ. انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ممبر پہ آنے والا دروازہ شہر علم کا یہ غلام شیر بھی کہتا ہے اور فی البدیل کہتا ہے. تو میں نے فوراً کہا، خطبے سے پہلے کہا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ غم حسین منانے سے کیا نہیں ملتا، غم حسین مناؤ مگر نماز کے ساتھ. اور میں یہ کہتا ہوں صفے نماز پہ آنے سے کیا نہیں ملتا، صفے نماز پہ آؤ مگر حسین کے ساتھ. تھکا نعرہ نہیں، تھکا نعرہ نہیں. اور بہت زحمت دی میں نے، بہت زحمت دی میں نے آپ کو. اور آپ نے ایک بظاہر اجنبی سی گفتگو، کیونکہ اس طرز سے ممبر پہ اتنے حوالوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی، اتنے مشرق و مغرب کو سمیٹ کے بات نہیں ہوتی. دعا دے رہا ہے سیدزادہ کہ اس برس سے لے کے زندگی کے تمام برسوں تک سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو. اس شب بیداری میں بیدار ہو کے تم نے سنا کہ نیند کسے کہتے ہیں اور بیداری کسے کہتے ہیں. اور ایسے میں عزیزان گرامی
یہ نیند وہ ہے کہ جب کہتے رہے کہنے والے اب تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، لیکن عصر عاشور کی جاگی ہوئی بچی اجرکم علی اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ ہو۔ مسائب بھی موضوع کے ساتھ منسلک، نہ جانے کب کی جاگی ہوئی بچی ایک قید خانے میں ایسا سوئی جس کے سینے میں پتھر ہے سیدزادہ اس سے بات نہیں کر رہا، جس کے سینے میں دل ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے بچہ ہے، وہ تڑپ کے روئے گا۔ اب میں نہ رکوں گا نہ رکنے دوں گا۔ نہ جانے کب کی جاگی ہوئی بچی اتنی گہری نیند سوئی، پھوپھی نے جگایا سکینہ اٹھو، سکینہ نہ اٹھی، ماں نے شانہ ہلایا سکینہ اٹھو، سکینہ بیدار نہ ہوئی۔ معلوم ہے نا ہم آج کس معصومہ کا پرسہ دے رہے ہیں، یہ پہلیا ہے نا معصومہ شام کا پرسہ، مجھے نہیں